عوام تک اسلام پہنچانا، دین پہنچانا، تبلیغ کا کام کرنا، ان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا، یہ کام کس نے کیا؟ اگر تاریخ میں آپ دیکھیں گے پتہ چلے گا نبی کے بعد صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور یہی چل کر محدثین کرام کی جماعت بنی، جنہوں نے آگے جا کر اللہ کے نبی سے سیکھا ہوا ایک ایک مسئلہ امت کے اندر پھیلایا۔ اگر آپ محدثین کی سیرتیں پڑھتے جائیں، بڑی قربانیاں محدثین کرام نے دی۔ میں یہ بات آج بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت، اور خاص طور پر جو بدعتیں بعد کے زمانے میں وجود میں آئے، آپ نوٹ کر کے دیکھو یہ بات، اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد خوارج وجود میں آئے، ابھی صحابہ باحیات ہیں حضرت علی کے دور میں، شیعہ وجود میں آئے حضرت علی کے ہی دور میں، ابھی صحابہ باحیات، ان کے زمانے ہی کے اخیر میں قدریہ وجود میں آئے، پھر اس کے بعد میں صوفیہ وجود میں آئے، ان کے زمانے کے بعد مرجیہ وجود میں آئے۔ آپ دیکھیں گے بدعتیں وجود میں آئے، ہر بدعت کا مقابلہ کر کے دین کی حفاظت کرنے والے اگر کوئی تھے، صرف محدثین تھے، اور میں لفظ صرف پہ زور دے کے کہہ رہا ہوں، صرف محدثین تھے۔ اس تاریخ کو آپ کو پڑھنا چاہیے، اللہ کے بندوں، محدثین کرام کی اس دین کی حفاظت اور نشر و اشاعت میں بڑی قربانیاں، بڑی محنتیں، اس دین کو محفوظ رکھنا اور اس دین کو پہنچانا۔ اور محدثین کرام جو ان اولیاء سے پہلے آئے، میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو بزرگ اولیاء ان سے پہلے جو آئے، بلا مبالغہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سینکڑوں کی تعداد میں نام ملیں گے، اور جن کے نام نہیں ملیں گے ہزاروں کی تعداد میں ایسے ہیں جنہوں نے اس ملک کے اندر دین پہنچایا، اسلام پہنچایا۔ اسی لیے ہمارا ماننا یہ بہت صاف ہے کہ اس ملک کے اندر آنے والا اسلام کا سب سے پہلا جو پیغام تھا، وہ پیغام کتاب و سنت کی دعوت پر مبنی پیغام تھا۔ جو دعوت تھی وہ اہل حدیث کی دعوت تھی، اس پر ہمیں کوئی شبہ نہیں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے اگر آپ ان بنیادوں پہ جا کر دیکھیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا ہمارا یہ جو پروگرام ہے، اس پروگرام میں بڑے ہی مختصر سے وقت میں مجھے آپ حضرات و خواتین کے سامنے اسلام کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں جو خدمات انجام پائی ہیں ان کا مختصر سا تذکرہ کرنا ہے، اور ان میں خاص طور پر محدثین کرام اور علماء اہل حدیث جو بر صغیر ہند و پاک میں خدمات انجام دے چکے ہیں ان کا تذکرہ کرنا ہے۔ دیکھیے، تاریخ ایک ایسا عنوان ہے کہ جب آپ اس پہ بولنا شروع کریں تو بات بہت لمبی جاتی ہے، بہت دور تک جاتی ہے، واقعات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ کو خود سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کیا بولیں کیا چھوڑیں۔ میرے سامنے آج حقیقت یہ ہے کہ تاریخ نہیں سنانی ہے، مجھے صرف کچھ پہلوؤں کو نمایاں کرنا ہے کہ جن کو سامنے رکھ کر آپ
محدثین کرام کی محنتوں اور علماء حدیث کی خدمات کا ایک اندازہ آپ اور ہم لگا سکیں۔ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز کے لیے سورہ عصر کی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ قرآن مجید کی یہ وہ عظیم الشان صورت ہے کہ جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالی پورا قرآن نازل فرماتا تو لوگوں کی جو دینی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے یہ ایک سورت بھی کافی ہوتی۔ یعنی اس ایک سورت میں اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھیے قرآن کی تعلیمات کا نچوڑ یا قرآن کے پیغام کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں ذکر کر دیا۔ اس سورت میں کیا بات ہے؟ اللہ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی یا نماز عصر کی یا عصر کے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے، تمام کے تمام انسان، ہر انسان خسارے میں ہے، انسان پورے کے پورے خسارے اور نقصان اور گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر یہ باتیں پائی جائیں جن کا تذکرہ آگے آیا، کہا وہ جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، حق بات کی ایک دوسرے کو وصیت کی اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کی۔ آیت کا جو پیغام ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے بھیجا، جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا، حکم دیا کہ واپس تمہیں جنت لوٹ کر آنا ہے، لیکن یاد رکھو کہ جا تو رہے ہو جنت سے، لیکن سب کے سب واپس لوٹ کر جنت ہی نہیں آؤ گے۔ ان میں سے اکثر وہ ہوں گے جو جنت سے نکل تو رہے، آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں جب تھے نکلے تو ہیں، لیکن واپس لوٹ کر جنت نہیں آئیں گے۔ ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ وہ جو جنت کی طرف لوٹ کر آئیں گے، کامیاب ہو کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے محبوب اور چہیتے بن کر آئیں گے، وہ کون ہوں گے؟ وہ لوگ جو یہ چار باتیں اپنے اندر رکھتے ہوں۔ چار باتیں ہیں، چار کی چار باتیں ہونی چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھیے چار باتیں اسی ترتیب سے بھی ہونی چاہیے۔ چار میں سے کوئی ایک لے کر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور چار کی ترتیب کو بھی الٹ پلٹ دیں گے تو معاملات بگڑ جائیں گے، اکثر کامیابی ہاتھ نہیں آئے گی۔ کیا باتیں ہیں؟ ایمان لاؤ، سب سے پہلے خود عمل ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، ایمان اور عمل صالح کا پیکر بن جاؤ۔ جو چیز قرآن میں ہے وہ تمہاری زندگیوں میں نظر آنی چاہیے، جو چیز قرآن میں ہے وہ تمہارے اپنی صبح و شام میں نظر آنی چاہیے، جو چیز قرآن میں ہے وہ تمہارے اپنے سماج میں، معاشرے میں نظر آنی چاہیے، تمہارے گھر میں نظر آئے، تمہارے دکان میں نظر آئے، تمہارے بستی محلے میں نظر آئے۔ یوں سمجھیے کہ جو قرآن ہے وہ آپ کی زندگیوں میں نظر آئے، ایمان اور عمل صالح آپ کی پہچان ہو۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی، پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ کہا کان خلقہ القرآن۔ حضرت عائشہ نے کہا مختصر اتنا سمجھ لو جو قرآن میں تھا وہ آپ کی زندگی میں تھا، آپ کی تنہائی، آپ کی مجلس، آپ کے اپنی خوشی، آپ کا اپنا غم، آپ مسجد میں ہیں، آپ بازار میں ہیں، آپ گھر پہ ہیں، آپ جنگ کے میدان میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ حضر میں ہیں، جہاں دیکھو وہاں قرآن کی جو تعلیم پڑھنے کو ملتی ہے، نبی کی سیرت میں وہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ کامیابی کی پہلی بنیاد یہی ہے کہ اپنے آپ کو ایسے ہی رنگ میں رنگ لو۔ صبغۃ اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ ہے، یہی رنگ ہم پہ چڑھنا چاہیے۔ ساری نسبتیں، سارے حوالے، ساری پہچان بھول جاؤ، ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی اور دوسری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی، یہی ہماری پہچان ہونی چاہیے، یہی ہماری اور آپ کی زندگی کی علامت ہونی چاہیے، یہی رنگ ہم پہ چڑھنا چاہیے۔ آج جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، لوگوں کی نسبتیں ہیں مسلکوں سے، جماعتوں سے، جمعیتوں سے، اس سے آگے بڑھ کر لوگ سلسلوں سے، آستانوں سے، جبے، قبے، ٹوپیاں، مختلف قسم کے شملے، رنگا رنگ قسم کی نشان، یہ ساری چیزیں یہ نہیں ہیں۔ دین یہ ہے کہ جو قرآن میں ہے وہ آپ کی میری زندگی میں نظر آئے۔ اور آگے کہا اللہ تعالیٰ نے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ،
تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو دین ہے جو تمہاری میری زندگی میں ہے، اسی کی تبلیغ کرو، اسی کی وصیت کرو، اسی کی تاکید کرو، یہی دنیا والوں کو سمجھاتے رہو، پڑھاتے رہو۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی تلقین کرتے رہو۔ اس لیے ایمان سیکھنے اور ایمان پر عمل کرنے، ایمان و عمل بھی صبر چاہتا ہے۔ حق بات کی وصیت کرنی ہو، اس کے اندر بھی صبر چاہیے۔ تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے تمہاری زندگی میں صبر ہونا چاہیے۔ حاضرین گرامی، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی یا انسانی سماج کی کامیابی یا انسانی دنیا کی کامیابی یا انسانیت کی کامیابی، آپ چاہیں اسے جس معنی میں لے لیں، ہر معنی یہاں صحیح بیٹھتا ہے۔ اللہ نے کامیابی کا دار و مدار ان 4 باتوں پہ رکھا ہے۔ ان میں سے جو تیسری بات ہے وہ ہے حق بات کو لوگوں تک پہنچانا، حق بات کی وصیت کرتے رہنا۔ اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، آدمی سب سے پہلے اپنے آپ سے خطاب کرے، اپنے بعد اپنے آس پاس اپنے گھر والوں سے خطاب کرے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس سے اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ والرجل راع فی اہل بیتہ، آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس سے پوچھا جانے والا ہے اس کی ذمہ داری کے بارے میں۔ پھر آدمی کی ذمہ داری آتی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، اللہ کا پیغام ان تک پہنچاؤ۔ پھر اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ آس پاس کے لوگوں کے بارے میں حکم یہ ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دو، لوگوں کو نیکی کی بات بتاؤ، بری باتوں سے ان کو روکتے رہو، حتیٰ کہ یہ دائرہ یہاں تک پہنچتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، جیسے حجۃ الوداع میں آپ نے کیا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ اب ہر وہ آدمی جس تک میری بات پہنچ رہی ہے، یہ بات جن کے تک میری بات نہیں پہنچ رہی، جو موجود نہیں، ان تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ یہ وہ پیغام ہے کہ جس کی ابتدا آدمی کے اپنے نفس، اپنے گھر، اپنے خاندان قبیلے، اپنے بستی محلے سے ہوتی ہے، اور اس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین کا کوئی کچا پکا مکان باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس کلمے کو داخل کرے گا، بعز عزیز او بذل دلیل۔ اگر کوئی آدمی اکڑے گا، اللہ اس کی اکڑ کو توڑ کر بھی یہ پیغام اللہ پہنچائے گا، اور اگر کوئی آدمی سر جھکاتا ہے، اپنے آپ کو اس کے راہ میں رکاوٹ بننے نہیں دیتا، اس کے جھک کر راستہ دینے پر بھی اللہ تعالیٰ اس دین کو پہنچائے گا۔ لیکن یہ دین اللہ تعالیٰ دنیا کے کونے کونے تک پہنچا کے رکھے گا، اور وہ دن بھی آئے گا کہ اللہ کے نبی نے خود یہ بات بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی کعبۃ اللہ سے ٹیک لگائے بیٹھے، اللہ کے نبی کعبۃ اللہ سے ٹیک لگائے بیٹھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خباب آتے ہیں، ستائے گئے، اسلام لانے پر تکلیف دی گئی، اتنی زیادہ تکلیف دی گئی ہے کہ ان کو جلتے انگاروں پہ لٹایا گیا ہے۔ ایسی حالت میں تکلیف برداشت سے باہر ہوتی ہے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، ناقابل بیان، ناقابل برداشت تکلیف جھیلنے کے بعد آ کر اللہ کے نبی سے کہتے ہیں متی نصر اللہ، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کے نبی جو ٹیک لگائے بیٹھے تھے سیدھے بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا دیکھو خباب، تم سے پہلے والی قوموں کا یہ حال تھا کہ وہ اللہ کے دین پہ عمل کرتے تھے، ان میں سے ایک آدمی کو لایا جاتا، زمین کھود کر آدھا زمین میں اس کو گاڑ دیا جاتا، پھر اس کے بعد اس کے سر پہ آرا رکھ کر اس کو چیر دیا جاتا تھا، جیتے جی وہ 2 حصوں میں بٹ جاتا، لیکن اللہ کے دین سے وہ پھرتا نہیں تھا۔ اتنی تکلیفیں برداشت کر کے بھی ان لوگوں نے دین پہ ثابت قدمی اختیار کی۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، اللہ کے نبی نے دوسری بات کہی، ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان میں سے ایک آدمی کو لایا جاتا اور لا کر لوہے کے کنگھوں سے اس کا گوشت نوچ لیا جاتا تھا، جیتے جی پھر بھی وہ دین سے پھرتا نہیں تھا۔ تمہیں بھی صبر کرنا پڑے گا، تمہیں بھی جلد بازی نہیں دکھانی پڑے گی، نہیں دکھانی چاہیے۔ اللہ کی قسم اس دین کو اللہ تعالیٰ ایسے غالب کرے گا، یہ دین ایسے پوری دنیا کے اندر پھیلے گا کہ صنعاء سے نکل کے حضرموت تک ایک آدمی سفر کرنے کے لیے نکلے گا تو اسے یا تو اللہ کا ڈر ہوگا یا جنگلی بھیڑیا اس کے جانور کو اچک لے، بس اس کا ڈر ہوگا۔ دنیا میں کسی کا ڈر نہیں ہوگا، امن و امان کے ساتھ اللہ کا نام لینے والے پوری دنیا کے اندر پھیلیں گے۔ یہ ہوگا،
یہ ہوگا، یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، اور اس کے لیے یہ انتظام اللہ کے نبی نے کیا کہ دیکھو بحیثیت امت یہ جو کام ہے اللہ کے دین کو پہنچانا، اللہ کے دین کو پھیلانا، یہ بحیثیت امت تم سب کی ذمہ داری ہے، لیکن امت کی طرف سے اس فرض کو ادا کرنے کے لیے ایک جماعت ہونی چاہیے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، بحیثیت امت کہا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم وہ جماعت ہو، تم وہ قوم ہو، تم وہ لوگ ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اٹھایا ہے، بپا کیا ہے کہ تم کیا کرو گے؟ لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے۔ البتہ اس فرض کو پوری امت کی طرف سے ادا کرنے کے لیے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے، برائیوں سے روکے، لوگوں کے اندر خیر کی بات کو عام کرے۔ یدعون الی الخیر، خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے ہوں۔ حاضرین گرامی، اسلامی شریعت کے اسی پیغام کو دیکھ کر، اسی اسلامی شریعت کی تعلیم کو دیکھ کر نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ نے اس دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کا بیڑا اٹھایا، اور اللہ کے نبی کے صحابہ کے سلسلہ کا جو مبارک سلسلہ شروع ہوا، آپ یقین کیجئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج تک اللہ کی کتاب، نبی کی سنت انسانوں تک پہنچانے، چاہے وہ مسلمانوں کے اندر ہو یا غیر مسلموں کے اندر ہو، بلا انقطاع اللہ تعالیٰ نے مسلسل اس دعوت کو جاری و ساری رکھا۔ یہ پیغام انسانیت تک مسلسل پہنچ رہا ہے، اور اس کو پہنچایا جاتا رہے گا جب تک کہ قیامت کا وقت قریب نہ آ جائے۔ نہ یہ سلسلہ کبھی رکا، نہ کبھی یہ تھما، نہ تھمے گا۔ ہاں، کسی علاقے میں کبھی لوگ کمزور پڑ گئے، کسی علاقے میں کچھ لوگ طاقتور زیادہ حرکت کے ساتھ کام کرنے لگے، یہ اونچ نیچ ضرور ہوگی، لیکن یہ دعوت و تبلیغ کا پیغام پوری دنیا کے چپے چپے تک پہنچتا رہے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچنا ہے۔ حاضرین گرامی، اس پیغام کو پہنچانے میں ہم اور آپ کو سب سے پہلے ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا اور آپ کا حصہ لگنا چاہیے کچھ نہ کچھ۔ فرض یہ فرض کفایہ ہے، امت کا ایک طبقہ ادا کر لے جس سے یہ فرض زندہ رہے، باقی رہے، لوگوں پہ حجت قائم ہوتی رہے، یہ فرض ادا ہوگا۔ لیکن اس ایک جماعت کے اندر ہمارا اور آپ کا شمار ہو جائے، اس کی فکر کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ میں دو تین باتیں صرف حوالے کے طور پہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ دیکھو، عین میدان جنگ ہے، جنگ خیبر کا موقع ہے، عین میدان جنگ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے قیادت کا جھنڈا عطا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت پہلے ہی سنا دی تھی کہ کل صبح میں جس کے ہاتھ جھنڈا دوں گا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں خیبر کو فتح کر دے گا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اللہ کے نبی نے بلایا، حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا عطا کیا۔ اب طے ہے، سامنے دشمن ہے، ادھر مسلمان ہیں، مسلمان جائیں گے، دشمن ہارے گا، وہ مغلوب ہوگا، وہ شکست کھائے گا، خیبر ٹوٹے گا، خیبر مسلمانوں کے حوالے ہوگا، یہ طے ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پہ حضرت علی کو روک کر ایک بڑی اہم بات سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ اے علی، یاد رکھنا، اللہ تمہارے ذریعے ایک آدمی کو بھی اگر ہدایت عطا فرما دے، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں کی دولت سے زیادہ بڑی بات ہے۔ سرخ اونٹ عرب کی عربوں کے نزدیک زمانے جاہلیت سے لے کر ابتدائی اسلام تک اس وقت کی بڑی دولت، جیسے آج کہتے ہیں نا، ایک زمانہ تھا لکھ پتی، ایک زمانہ تھا کروڑ پتی، اور آج کے دور میں آدمی کہتے ہیں بلینئر بننا چاہیے، جو بڑے الفاظ، یہ اس قسم کے الفاظ تھے۔ اللہ نے یہ بات کہی اللہ کے نبی کے زمانے، دنیا کی بڑی سے بڑی دولت کما کر جو تمہیں خوشی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ تمہیں اس بات پہ خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمہارے ذریعے ایک آدمی کو راہ راست پر لے کر آ جائے۔ لوگ عام طور پہ یہاں ترجمہ کرتے ہوئے ایک بات کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ایک آدمی کو اسلام کی ہدایت دے دے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کسی بھی گمراہی سے نکال کر ہدایت پر لاتا ہے، آپ کے ذریعے اس بندے کو ہدایت ملتی، یہ فضیلت آپ کو ملے گی۔ آپ یہ بات یاد رکھیے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث آپ کو سناؤں، اللہ کے نبی نے کہا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو آدمی کسی بھی خیر کی طرف رہنمائی کرے گا نا، عمل کرنے والے کو اس کے عمل کا ثواب مل جائے گا، لیکن رہنمائی کرنے والے کو عمل کرنے والے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دیتا جائے گا۔
اس کا مطلب کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ اللہ کرے آپ کو اور ہم کو یہ سب کو سعادت نصیب ہو، ہمارے ذریعے ایک آدمی ہدایت پر آ گیا، ہدایت پر آنے کے بعد جتنی وہ ہدایت والی زندگی گزارے گا اس کا ثواب اسے تو ملا ہی، اس کی ساری زندگی کا وہ ثواب مجھے بھی ملے گا۔ اب اس کے بعد اگر وہ خود ہدایت پر ہے، وہ اور کچھ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا، جتنے لوگوں تک وہ ہدایت کا پیغام نسل در نسل یا پھر اپنے دوست احباب میں پھیلے گا، ان کو تو اس کا اجر ملے گا، سب کا اجر ملا کر مجھے بھی اس کا اجر ملے گا۔ دنیا میں اس سے بڑی کوئی تجارت نہیں، اس سے بڑی کوئی تجارت نہیں کہ آپ اور ہم لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں۔ اسی لیے اللہ کے بندو، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے جو سوچتے ہیں نا، اس میں یہ بھی سوچا کرو کہ آپ کا بچہ ایک حافظ قرآن بن جائے، ایک عالم دین بن جائے، کہ پھر اس کے ذریعے جو نیکیاں وہ کمائے، آپ اور ہم چلے جائیں اور پتہ نہیں دو بول جو آپ کا بیٹا بولے گا کسی کی زبان تک، کسی کے دل تک پہنچ جائے، اور وہ کہاں تک اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا پتہ نہیں، ہم اور آپ کو اندازہ نہیں کتنا حساب ہوگا۔ حاضرین گرامی، ایک بات آپ کو پتہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلتیں، اس امت کے افضل ترین انسان حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اللہ کے نبی کے بعد امتیوں میں سب سے پہلا مقام حضرت ابو بکر کے افضل ہونے کے کئی اسباب ہیں، ان میں سے ایک بڑا سبب کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لا کر اللہ کے نبی کے سب سے پہلے مددگار ہونے کا شرف حضرت ابو بکر کو حاصل ہوا۔ اس طرح سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت ابو بکر کے بعد امت میں جہاں تک یہ اسلام پہنچے گا، امتیوں کے عمل کا ثواب امتیوں کو تو ملے گا، اللہ کے نبی کو بھی ملے گا، لیکن حضرت ابو بکر کو بھی ملے گا کہ ان کا بھی اپنا حصہ اس دعوت کو پھیلانے میں تھا۔ ابو بکر افضل اس وجہ سے بھی ہیں کہ اس امت کے پہلے امتی ہے اور نبی کے پہلے ساتھی ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ عمر، ابو بکر وہ ہے، تم نے جھٹلایا تو اس نے مجھے میری تائید کی تھی، تم نے انکار کیا تو اس نے مجھ پر ایمان لانے کا ثبوت دیا تھا، اور تم نے میری تائید نہیں کی تو اس نے میرا ساتھ دیا تھا۔ حضرت ابو بکر کا یہ مقام۔ حاضرین گرامی، یہی دعوت و تبلیغ کی اہمیت اور فضیلت تھی کہ خود اللہ کے نبی کے زمانے میں اس کا بڑا اہتمام ہوا، اور اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد آج کے دور تک دعات، مبلغین، مصلحین، دنیا تک معلمین، مربی حضرات، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے والے بے شمار لوگ کام کرتے رہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں آپ دیکھیں، مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے مدینے کی طرف معلم، مبلغ، مربی بنا کر بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کی طرف حضرت علا حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے پاس خطوط لکھ کر بھیجے، پیغام لکھ دے کر بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ پیغام خوب پھیلایا۔ اللہ کے نبی کی زندگی ہی میں یہ واقعہ بھی پیش آیا۔ اسی تعلیم اسلام، اسی تبلیغ اسلام، اسی تفہیم اسلام کے لیے 70 قراء، قرآن کے بہترین قاری صحابہ کو بھیجا گیا۔ دشمنوں نے دھوکہ دے کر ان 70 صحابہ کو شہید کر دیا۔ یہ ساری وہ مثالیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ مسلمانوں نے ہمیشہ اس کو ترجیح دی کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پھیلتا رہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی کی زندگی اور زندگی کے فوری بعد اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کیسے ہوئی؟ عام طور پر ایک بات لوگ نہیں سمجھتے، یا دشمنان اسلام کے پروپیگنڈے کے زد میں آ جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی فتوحات کا جو سلسلہ، جو جہاد اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوا تھا نا، لوگ اسے عام طور پر یہ کہتے ہیں یہ صرف ملکوں کو فتح کرنے کا معاملہ تھا۔ نہیں، آپ دیکھیں گے محقق اہل علم نے لکھا ہے کہ اسلامی جہاد جو اس دور میں ہوا تھا، یا اس دور میں جو فتوحات مسلمانوں کی ہوئی تھی، اس کا مقصد لوگوں کی گردنوں کو دبوچنا نہیں تھا، لوگوں کے سر پہ سوار ہو کے مسلط ہونا نہیں تھا۔ بنیادی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچانے کا مقصد سے کی گئی کوششیں تھیں، محنتیں تھیں۔ آپ یہ بات نوٹ کر کے دیکھو، آدمی اگر کبھی غالب آتا ہے نا، آپ دیکھیے ہمیشہ جب کبھی آدمی غالب آتا ہے، اگر وہ حکومت صرف حکومت قائم کرنے کے لیے کرتا ہے تو پھر لوگوں کے جسموں پہ حکومت ہوتی، دلوں پہ نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی بہت زیادہ باکمال اگر ہوا نا،
لوگوں کے ذہنوں کو مغلوب کر لیتا، لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں، لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اس حیثیت سے کہ واہ بڑے باکمال، ان کی طرح جینے، ان کی طرح سوچنے والے بنتے ہیں یا ان کے کمالات کا اعتراف کرتے ہیں۔ لیکن اسلامی فتوحات کا سب سے بڑا کمال یہ تھا، یہ جسم یا دماغوں سے زیادہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرنے والے بنے۔ تاریخ اسلام میں بڑی مثالیں، میں صرف 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ خلافت بنو امیہ کے دور میں ایک واقعہ یہ پیش آیا، بنو امیہ یا بنو عباسیہ کے دور کا واقعہ، کہ مسلمان فتوحات کرتے کرتے سرحدی علاقے سے کافی دور نکل گئے۔ دشمن کے پلٹ کر حملہ کرنے کا ڈر ہوا تو حکم ہوا کہ یہ جو قلعہ ہے اسے خالی کر کے واپس لوٹ آؤ، یہ جو بستی ہے اس کو چھوڑ کر واپس لوٹ کر آ جاؤ۔ مسلمانوں نے کیا کیا؟ فتح کیا تھا، ملک چلانے کے لیے جو جزیہ ان سے لیا تھا وہ پیسہ وہاں کی غیر مسلم آبادی کے حوالے کر دیا، پیسہ لوٹا کر پھر وہ واپس لوٹنے کا ارادہ کرنے لگے۔ ان کے لیے تعجب کی بات تھی کہ کبھی حکمران پیسہ لینے کے بعد لوٹاتا ہو، ایسا انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ مسلمان ہیں جو جزیہ لیے تھے تو واپس لوٹا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ہم نے تم سے پیسہ لیا تھا، تمہاری جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے ہم ذمہ دار تھے، اب ہم یہاں سے لوٹ کر جا رہے ہیں، اب ہم تمہاری جان و مال کی حفاظت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم تمہیں تمہارا پیسہ واپس لوٹا کر جا رہے ہیں تاکہ تم اپنی ذمہ دار خود ہو جاؤ۔ بھائیو، یہ مسئلہ بتاتا ہے کہ اسلامی شریعت کی نظر میں جو فتوحات ہوئیں، اسلامی شریعت کی رہنمائی میں جو ابتدائی دور کی فتوحات تھی، ان کے پیچھے بدلہ یا صرف غلبہ یا لوگوں کو صرف زیر کرنا، لوگوں کو دبانا، یہ مقاصد نہیں تھے۔ بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچانا تھا اور اللہ تعالیٰ کے دین کو ایسے غالب کرنا تھا کہ اس کا خیر سارے انسانوں تک پہنچے جیسے ان تک پہنچا۔ مورخین نے لکھا ہے جب مسلمان واپس لوٹ کر آ رہے تھے نا، مسلمان جب وہ قلعہ چھوڑ کے واپس ہو رہے تھے تو وہاں کے اپنے غیر مسلم یہ کہہ رہے تھے کہ جانے والوں جلد واپس لوٹ کر آنا، اس لیے کہ تمہاری حکومت میں جو امن و امان، جو سکون ہمیں ملا، خود ہمارے اپنوں کی حکومت میں بھی ہمیں یہ سکون و اطمینان نہیں ملا ہے۔ آپ کے سامنے یہ بات گنا کے بتا کر میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسلامی تاریخ میں جو اللہ کے نبی کے زمانے میں بعد کے دور میں جو جنگیں لڑی گئیں نا، ان کے پیچھے بھی اصل مقصد یہ اللہ تعالیٰ کا دین اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچانا تھا۔ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ تعالیٰ کا جو کلمہ ہے وہی بلند رہے، وہی آگے بڑھے، لوگوں تک پہنچے، لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچے، یہ بنیادی مقصد تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیے جب تک ابتدائی دور میں فتوحات ہوئی ہیں، مسلمان جہاں بھی گئے وہاں کی عوام متاثر ہوئی۔ خود ہمارے اپنے ملک کے اندر محمد بن قاسم کا جو معاملہ تھا، محمد بن قاسم نوجوان سندھ کے علاقے سے داخل ہو کر اس نے اس ملک کے کئی علاقوں کو فتح کیا تھا۔ وہ جو آج پاکستان سندھ کا علاقہ ہے، جو قدیم ہمارا اپنا ہندوستان تھا، اس ہندوستان کے حصے کو محمد بن قاسم نے جب فتح کیا، پھر اس کے بعد خلیفہ کے حکم کے مطابق محمد بن قاسم کو واپس لوٹ کر جانا پڑا۔ جب جا رہا تھا، مورخین نے لکھا ہے اس ملک کی آبادی نے بھی یہ کہا کہ جانے والے جلد لوٹ کر آنا۔ لوگوں نے لکھا ہے کہ یہاں کی غیر مسلم آبادی اشک بار تھی، رو رہے تھے کہ محمد بن قاسم جیسا رحم دل اور سب کا خیر خواہ جرنیل واپس جا رہا ہے۔ حاضرین گرامی، میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے دعات بھیجے، مبلغین بھیجے، ہر جگہ اللہ کے نبی نے خطوط بھیجے، بادشاہوں کو دعوت دی، قبائل کو دعوت دی، خود اللہ کے نبی کے پاس قبائل چل کر آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ ساری کوششیں ہوئیں۔ عرب کا علاقہ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں جزیرۃ العرب کا علاقہ تقریباً فتح ہوا، لیکن جزیرۃ العرب سے باہر کا جو علاقہ تھا وہ اس اسلامی جہاد کے ذریعے اسلامی سلطنت میں شامل ہوتا گیا۔ اب اس کے بعد ایک بات یاد رکھیے، میں جو اس نقطے تک آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں وہ یہاں ملتا ہے مجھ کو اور آپ کو۔ کیا ہے؟ اللہ کے فضل سے مان لیجئے کہ مسجد ساری بستی والوں نے کوشش کر کے مسجد بنا دی۔ اب اس مسجد میں آنے کے لیے نمازیوں کو بھی تو لانا ہے، لوگوں کو نمازی بنانا ہے، لوگوں کو دین سکھانا ہے، لوگوں کو دین پڑھانا ہے، یہ بھی تو بڑا کام ہے۔ فتوحات سے اسلامی خلافت کا دائرہ تو وسیع ہو رہا ہے، لیکن اس وسیع دائرے میں آنے والی عوام تک اسلام پہنچانا، دین پہنچانا، تبلیغ کا کام کرنا، ان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا،
یہ کام کس نے کیا؟ اگر تاریخ میں آپ دیکھیں گے پتہ چلے گا نبی کے بعد صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور یہی چل کر محدثین کرام کی جماعت بنی جنہوں نے آگے جا کر اللہ کے نبی سے سیکھا ہوا ایک ایک مسئلہ امت کے اندر پھیلایا۔ عام طور پر محدثین کرام کا تذکرہ لوگ فن حدیث کے ماہرین کے طور پہ کرتے ہیں، اور میں نے یہ بھی دیکھا، بڑی عجیب و غریب بات دیکھی، بعض لوگ جو غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے ہیں وہ اتنے بھولے نظر آتے ہیں، کبھی تعجب ہوتا ہے، کہتے ہیں محدثین نے دعوت کے لیے کیا کیا؟ اگر دعوت آپ نے سمجھی ہوتی تو یہ سوال کبھی آپ کی زبان پہ نہیں آتا۔ دعوت جسے کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، یہ جو فتوحات کا سلسلہ چلا اس فتوحات کے سلسلے کے ساتھ علم کی تبلیغ اور نشر و اشاعت، دین کو پہنچانا، دین کو پڑھانا، دین کو سمجھانا، یہ جو کام کیا محدثین کی جماعت ہی نے تو اصل میں یہ کام کیا، محدثین کرام کی جماعت ہی نے تو یہ کام کیا۔ تاریخ پڑھ کر بتاؤ، محدثین کرام کے علاوہ مجاہدین جو فتوحات کرتے تھے، ان فتوحات کے زمانے کے بعد علم کی مجلسیں سجا کر لوگوں کو دین سکھانا، دین پڑھانے کا کام، ہر ملک کے بڑے شہر میں آپ دیکھ لو، علم اگر جڑا تھا تو محدثین کی مجلسوں سے جڑا تھا، علم اگر پھیلا ہے تو محدثین کی جماعت کی تبلیغ اور محنت سے پھیلا ہے۔ اللہ کے نبی نے بشارت سنائی تھی، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی، فحفظها یاد کی، ووعاها محفوظ رکھا، واداها كما سمع جیسے سنا دوسروں تک پہنچا دیا۔ ایک ایسی حدیث اللہ کے نبی کی کہ اس کو سنا تو محدثین نے اپنا اوڑھنا بچھونا حدیث رسول کو بنا لیا۔ آپ اگر دیکھیں بلا مبالغہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 50,000 سے زیادہ، اور بعض جگہ بعض تو اگر صرف ناموں کی دیکھیں، نام کے اعتبار سے لاکھوں کی تعداد میں آپ کو نام ملیں گے جن لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ کام کیا تھا؟ اللہ کے نبی کی حدیث اپنے استاد سے سنتے اور اس کے بعد اپنی زندگی میں جب بڑی عمر کو پہنچتے اپنے بعد والوں کو پڑھاتے۔ محدثین کی جماعت کی شکل میں دعات اور مبلغین کی، اللہ کے دین کو پہنچانے والوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ تاریخ میں اس سے بڑا ذخیرہ آپ کو تاریخ انسانیت میں نہیں ملے گا کہ جس نے کسی نبی کی تعلیمات کو محفوظ رکھ کے بعد والوں تک پہنچایا ہوں۔ حاضرین گرامی، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے سامنے محدثین کی جو قربانیاں، محدثین کی اس دین کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے قربانیاں کیا تھیں وہ آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ صرف ایک دو مثالیں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ محدثین کا یہ طریقہ تھا کہ سب سے پہلے ایک طالب علم دین سیکھنا شروع کرتا اپنی بستی کے علماء سے سیکھتا، اور بستی کے علماء سے سیکھتا تو اس کے بعد پھر سفر کر کے نکل جاتا، مکہ جاتا، مدینہ جاتا، بصرہ جاتا، کوفہ جاتا، حمص جاتا، ملک شام دمشق جاتا، ادھر خراسان کی طرف آتا، بعد کے زمانے میں بغداد میں آتا، آدمی گھومتا رہتا، علم حاصل کرتا کرتے زندگی کٹ جاتی۔ ایسا بھی ہوا ہے مدینہ سے نکل کر مصر کا سفر اس زمانے میں 1 مہینے کا سفر، 1 مہینے کا سفر کر کے جاتے تھے۔ کس لیے؟ صرف ایک حدیث رسول سننے کے لیے انہوں نے سفر کی، ایک حدیث رسول سفر کر کے نکلے، مدینہ سے پہنچے مصر تک، اور مصر پہنچ کر ایک حدیث سنی، واپس لوٹ آئے۔ پوچھا انہوں نے کہ یہ اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے ہو، کیا کوئی اور مقصد بھی تھا؟ جیسے ہم آتے ہیں نا، آئے تو ہیں کچھ اور مقصد سے، خریداری کے لیے آئے، تجارت کے لیے آئے، کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے آئے، ساتھ میں دین بھی سیکھ رہے ہیں۔ کہا مدینے سے یہاں تک چل کر آئے ہو، کیا مقصد تھا؟ کہا حدیث رسول سننے کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں۔ 1 مہینے کی مسافت تک سفر کر کے گئے اور ایک حدیث رسول سن کر واپس آئے، اس لیے کہ ایک ایسی حدیث تھی جس کے بارے میں ان کو پتا چلا کہ اس حدیث کا جانکار صرف اس وقت مصر میں ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو یہ حدیث معلوم نہیں۔ محدثین کی قربانیاں بہت ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہے، آپ کو معلوم ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیمار پڑ گئے، بخاری بیمار پڑ گئے۔ جب بیمار پڑ گئے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قارورہ سمجھتے ہیں؟ پیشاب کو جیسے آج بھی ہوتا ہے نا، پیشاب ٹیسٹ کرتے ہیں، خون ٹیسٹ کرتے ہیں، پرانے زمانے میں بھی اطباء دیکھتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پیشاب قارورہ لے گئے طبیب کے پاس، حکیم کے پاس، تو اس نے دیکھ کر کہا یہ ایک ایسے انسان کا قارورہ یا پیشاب ہے جس آدمی نے ایک زمانے سے روکھی روٹی کھائی ہے، سالن تک اس کو نصیب نہیں ہوا ہے۔ بڑی قربانی اللہ کے بندو، سوکھی روٹیاں کھا کر محدثین کرام نے اس دین کی حفاظت کی ہے،
اور آپ کو معلوم ہے امام بخاری ہی کے بارے میں لکھا ہے، امام بخاری ہی کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک رات کسی کے ہاں مہمان ہوئے، ایک رات کسی کے ہاں مہمان ہوئے، مہمان نے دیکھا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک رات میں 14 مرتبہ اٹھے اور اٹھ کر بار بار وہ جو اپنے نسخہ حدیثیں لکھ کے رکھتے ہیں وہ کھول کر دیکھتے ہیں، پھر بند کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد اٹھتے ہیں، سوتے، پھر سو جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے معلوم آپ کو؟ دن تو دن ہے، ان کی راتوں میں بھی ان کے دماغ میں اگر کچھ چلتا تھا تو وہ حدیث رسول تھی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، صرف حدیث رسول بس۔ آدمی سونے والا دن میں رات میں اگر 14 مرتبہ اٹھ جائے، ہم کیا کہتے ہیں دوسرا سارا دن 14 لوگوں کو کم سے کم سناتے، رات بھر سو نہیں سکا۔ یہ امام بخاری کی راتیں، یہ محدثین کی قربانیاں، آپ کو معلوم ہے کتنی قربانیاں، اگر آپ محدثین کی سیرتیں پڑھتے جائیں، بڑی قربانیاں محدثین کرام نے دی۔ میں یہ بات آج بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت، اور خاص طور پر جو بدعتیں بعد کے زمانے میں وجود میں آئے، آپ نوٹ کر کے دیکھو یہ بات۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں لمبی بات کروں، لیکن مختصر بھی کروں تو بھی کتنی کروں آپ دیکھیں سمجھیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد خوارج وجود میں آئے، ابھی صحابہ باحیات ہیں حضرت علی کے دور میں، شیعہ وجود میں آئے حضرت علی کے ہی دور میں، ابھی صحابہ باحیات، ان کے زمانے ہی کے اخیر میں قدریہ وجود میں آئے، پھر اس کے بعد میں صوفیہ وجود میں آئے، ان کے زمانے کے بعد مرجیہ وجود میں آئے۔ آپ دیکھیں گے بدعتیں وجود میں آئے، ہر بدعت کا مقابلہ کر کے دین کی حفاظت کرنے والے اگر کوئی تھے صرف محدثین تھے، اور میں لفظ صرف پہ زور دے کے کہہ رہا ہوں، صرف محدثین تھے۔ اس تاریخ کو آپ کو پڑھنا چاہیے اللہ کے بندوں، محدثین کرام کی اس دین کی حفاظت اور نشر و اشاعت میں بڑی قربانیاں، بڑی محنتیں، اس دین کو محفوظ رکھنا اور اس دین کو پہنچانا۔ اسی لیے آپ دیکھو صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات آپ نے بارہا سنی ہوگی، صحابہ کرام کے بارے میں آپ نے یہ بات سنی ہوگی، اللہ کے نبی کے صحابہ کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے، لیکن مدینہ کے اندر صرف 10,000 صحابہ کی تقریباً قبریں ہیں، بس بقی قبرستان جو ہے اس میں، جسے بقیع الغرقد کہا جاتا ہے، یا لوگ جسے جنت البقیع کہتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں۔ بقیع میں تقریباً 10,000 صحابہ کی قبریں، بقیہ سارے علاقوں میں اگر دیکھیں گے صحابہ مختلف ممالک میں پھیل کر دین پھیلاتے ہوئے وہاں کے وہیں انتقال کر گئے۔ آج یہ بات بھی میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، آپ یاد رکھیے، محدثین کی جماعت ایک ایسی جماعت ہے جن کی اکثریت ایسی ہے، جس بستی میں پیدا ہوئے اس بستی میں وفات نہیں پائی انہوں نے، جس بستی میں ان کی پیدائش ہوئی، بہت کم ایسے محدثین ہیں کہ اسی بستی میں ان کی وفات ہوئی ہو، بڑی تعداد ایسے لوگوں کی، ایسے وہ راویوں کی، ایسے محدثین کی ہے جو دنیا کے مختلف خطوں میں جا کے وفات پائے۔ اور ہم بھی جاتے ہیں، بہت سارے تاجر بھی دوسرے علاقوں میں، ہم بھی پیدا ہوتے کہیں وفات پاتے ہیں، لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ علم کی نشر و اشاعت، حدیث کو پھیلانے کے مقصد سے دوسرے علاقوں میں جا کر وفات پانے والے آپ کو زیادہ تر محدثین ایسے ہی ملیں گے۔ بڑی قربانیاں ان محدثین کی۔ بھائیو، خود ہمارے اپنے ملک کی تاریخ کو بھی آپ یاد رکھیے گا۔ اس ملک کے سلسلے میں ایک بات بڑی مشہور، وہ بات یہ ہے کہ اس ملک میں اسلام کی نشر و اشاعت صوفیہ کرام کے ذریعے ہوئی۔ یہ جو سلسلے والے جو ہیں وہ عام طور پہ یہ بات کہتے ہیں، اور عام طور پہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اس ملک میں اسلام آیا تو صوفیہ کے ذریعے آیا، بزرگان دین کے ذریعے آیا، اور یہی اصل میں یہ جو جتنے آپ جانتے ہیں نا آج جو مزارات ہیں، آستانے ہیں، لوگ یہ مانتے ہیں کہ انہی کے ذریعے دین آیا ہے، اس لیے ہم ان کی عقیدت میں۔ آج یہ بات بھی آپ کو بتاؤں میں، آپ یہ بات یاد رکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صوفیہ جو آئے وہ بالکل ہمارے اپنے ملک کا جو مغربی علاقہ، اس علاقے، افغانستان کا علاقہ، خراسان کا علاقہ، ماوراء النہر کا علاقہ، بغداد کا علاقہ، ان علاقوں سے چل کر صوفیہ اس ملک میں آئے، اور ان کے ذریعے بھی اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت ہوئی ہے۔ وہ کیسا اسلام تھا، کیا اسلام تھا، اس سے قطع نظر تصوف کا کتنا دخل تھا، بدعات کتنی تھی، اس پہ بات نہیں کریں گے ابھی، لیکن ان کے ذریعے بھی اسلام آیا۔ تو آپ سے میں ایک بات بتاؤں، جائیے جا کر اس ملک کے اندر قدیم سے قدیم جو مزار، جو آستانہ، جو ولی جو بھی ہیں، ان کی تاریخ دیکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے 400-500 سال کے بعد ہی یہ سب یہاں آئے ہیں۔ آج ہم یہ جو بات کہتے سنتے ہیں نا کہ بزرگان دین، اولیاء کرام کے ذریعے ہی دین ہم تک پہنچا ہے، اس بات میں آدھی سچائی، ادھورا سچ ہے، یہ ادھورا سچ ہے۔ میں نے کہا نا کہ وہ اسلام جو آیا وہ کیا شرک سے ملا ہوا تھا، بدعات سے ملا ہوا تھا، یا پاک تھا، رافضیت سے بھرا ہوا تھا، اس پہ بات نہیں ابھی۔
صرف آنے اور اسلام کی تبلیغ کی بات بھی کر لیں, مان لیں, تب بھی یہ آدھا ادھورا سچ. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ جتنے بزرگ, خواجہ معین الدین چشتی یا پھر آپ کسی اور کی جتنے بڑے بزرگ اس ملک کے اندر معروف ہیں, ان سب کے نام آپ دیکھ لیجئے, ان کی تاریخ پڑھ لیجئے. یہ اللہ کے نبی کی زندگی کے تقریباً 400, 450, 500 بلکہ 600 سال کے بعد کے دور کی ساری شخصیتیں ہیں. اور اس ملک میں اسلام کب آیا آپ کو معلوم ہے؟ ان بزرگوں اولیاء کے آنے سے 300, 350 سال پہلے اسلام اس ملک میں آ گیا تھا. اس ملک میں وہ اسلام آ گیا تھا. کہاں سے آیا تھا؟ آپ اگر دیکھیں گے آپ کو پتا چلے گا, محمد بن قاسم کے ذریعے, فتوحات کے ذریعے, وہ جو سندھ کا علاقہ وہاں سے اسلام آیا اور وہاں سے اس دین کو پہنچانے کی کوشش کی گئی. اور جیسے میں نے کہا, فتوحات کے بعد وہاں علم پھیلانے کے لیے محدثین کی جماعتیں آتی تھیں. اور دوسرا راستہ جنوب کے راستے میں مالابار کے ساحل پر تاجروں کے ذریعے اسلام پہنچا. اور وہاں بھی اگر آپ دیکھیں گے, اس ملک کی تاریخ میں یہ بات محفوظ کی گئی ہے, بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ صحابہ میں سے تقریباً 27-28 صحابہ کے نام ملتے ہیں جو صحابہ ہندوستان کے اندر آئے تھے اور اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کی تھی. اور ان کے نقش قدم پر آنے والے تابعین, تبع تابعین اور محدثین کرام جو ان اولیاء سے پہلے آئے, میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ جو بزرگ اولیاء ان سے پہلے جو آئے, بلا مبالغہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, سینکڑوں کی تعداد میں نام ملیں گے, اور جن کے نام نہیں ملیں گے ہزاروں کی تعداد میں ایسے ہیں جنہوں نے اس ملک کے اندر دین پہنچایا, اسلام پہنچایا. اسی لیے ہمارا ماننا یہ بہت صاف ہے کہ اس ملک کے اندر آنے والا اسلام کا سب سے پہلا جو پیغام تھا وہ پیغام کتاب و سنت کی دعوت پر مبنی پیغام تھا. جو دعوت تھی وہ اہل حدیث کی دعوت تھی, اس پر ہمیں کوئی شبہ نہیں. تاریخ اس بات کی گواہ ہے اگر آپ ان بنیادوں پہ جا کر دیکھیں. اور میرے بھائیوں, یہ بات بھی میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ آج اللہ کا فضل و کرم ہے, ملک کے طول و عرض میں اہل حدیث پائے جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اہل حدیثوں کی دعوت و تبلیغ کا کام اس ملک کے اندر نہیں ہوا؟ ہمارے بہت سارے احباب ہیں, تبلیغی جماعت کام کرتی ہے ملک کے اندر, آپ سبھی جانتے ہیں, چلت پھرت ہے, بہت جماعتیں نکلتی ہیں, سب کچھ ہے. بہت سارے ہمارے اپنے حضرات دیکھ کر کہتے ہیں ہماری جماعت میں کوئی کام نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا, یہ بات کہتے ہیں. میں پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ دیکھیے کہ اہل حدیثوں کو جتنا کام کرنا چاہیے, جیسا کرنا چاہیے, یقیناً وہ لوگ نہیں کر رہے, اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں. یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں. ابھی نماز مغرب سے پہلے ذمہ داران کی مجلس میں بھی میں نے بات کہی کہ اس جمعیت اہل حدیث کا وجود اس کی دعوت و تبلیغ کے لیے ہوا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر اہل حدیثوں نے دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کیا یا نہیں کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں. بس فرق یہ ہے کہ اہل حدیثوں کا کام الگ ہے, کام کرنے کے طریقے الگ ہیں. ہاں, دوسروں کی طرح کام کرتے نظر نہیں آتے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کام نہیں ہو رہا ہے. اس ملک کی تاریخ آپ پڑھ کر دیکھیے, اللہ کا فضل و کرم ہے, جس قدر مضبوط اور پائیدار کام کتاب و سنت کی دعوت کے لیے, اللہ کی کتاب نبی کی حدیث سے جوڑنے کے لیے اہل حدیث حضرات کی طرف سے ہوا ہے, دوسرے مکاتب فکر کی طرف سے ایسا کام نہیں ہوا ہے. یہ ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے بات کہہ رہا ہوں. آپ کے سامنے یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ کتاب و سنت سے جوڑنے کے لیے جو کام اہل حدیثوں نے کیا, اس قسم کا کام کہیں اور نہیں. میں آپ کو بتانا چاہوں گا, بڑے واقعات اس ملک کی تاریخ کے اندر بھی ہیں. خود اس ملک کے اندر میں آپ کو بتاؤں, مہاراشٹر کا ایک واقعہ بڑا مشہور, بڑا اہم واقعہ ہے, بہت کم مشہور واقعہ ہے. وہ کیا تھا؟ اہل حدیثوں نے کتنی قربانی دی آپ کو معلوم ہے؟ اہل حدیثوں کے علماء قریے جاتے تھے, قریہ جاتے تھے. وہاں کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو حدیث سنانے کی کوشش کرتے. میں بتا رہا ہوں آپ کو مہاراشٹر کے ایک علاقے کا واقعہ. گئے ایک اہل حدیث عالم دین, پوچھا اس بستی کا سرپنچ کون ہے؟ کہا فلاں ہے. کہاں ہیں؟ کہا کھیت میں ہیں. گئے, جا کر دیکھا تو کھیت میں ہل چلا رہے ہیں. انہوں نے کہا میں حدیث رسول بخاری پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. کہا میرے پاس وقت نہیں ہے, جائیے آپ یہاں سے. بیٹھے رہے, انتظار کرتے رہے, ہل چلا کر واپس لوٹ کر آئے. کہا اب سن لیجئے. کہا تھک گیا ہوں, اب نہیں سن سکتا, مجھے ہل جوتنا ہے. سوچتے رہے کیا کروں, سرپنچ سنے گا, عوام سنے گی, اور سرپنچ ہی سننے کے لیے تیار نہیں تھا, عوام کیا کرے گی, سنانا ہے. دیکھا وہ جب ٹریکٹر چلاتا تھا نا تو ریڈیو اپنا لگا لیتا تھا جس پر وہ جو ہے چلتا تھا. کہا اچھا ایک کام ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جب تک ہل چلاتے رہیں, مجھے صرف اس کی اجازت دیجئے کہ ریڈیو کے بجائے میں آپ کو جو ہے کچھ باتیں سناتا ہوں. کہا آپ کے کام میں کوئی ڈسٹرب نہیں ہوگا, آپ چلتے رہیے. کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کیا,
وہ آدمی ہل چلا رہا ہے اپنے بیل لے کر, وہ ہل چلا رہا ہے پیچھے سے, یہ صاحب جو ہے بخاری لے کر اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور پڑھ کر اس کو, وہ زمین کو جوت رہا ہے یا اس کے دل کو جوت رہے ہیں, وہ زمین کی کھیتی کر رہا ہے یا اس کے دل پہ دین و ایمان کی کھیتی کر رہے ہیں. اللہ کے بندو, پورا دن صبح سے شام تک وہ گھوم رہا ہے, گھوم گھوم کے کھیتی کر رہا ہے, اور یہ حدیث رسول لے کے سنا رہے ہیں کہ اس بندے کو حدیث رسول کا پیغام پہنچ جائے. ایک دن گزرا, اس کو شرم آئی, کہا کوئی آدمی اللہ کے رسول کی بات سنانے کے لیے اتنا میرے پیچھے پڑا ہے, میرے لیے لائق نہیں کہ میں اسے کہوں. کہا آئیے بیٹھیے, میں سنوں گا اب آپ سے. بیٹھ کر اطمینان سے سنایا. اللہ کا فضل و کرم, اللہ تعالیٰ نے, سنانے والے کا اخلاص ہے اور سننے والے کے دل میں بھی اخلاص ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو بدل دیا. اس سرپنچ نے پھر کہا مولانا آج کے بعد آپ کو میں پوری بستی میں اللہ تعالیٰ کا دین کا پیغام پہنچانے کے لیے, مدد دینے کے لیے تیار ہوں. میرے بھائیوں, اہل حدیثوں نے ایسے زمین پہ اتر کر وہ پائیدار کام کیا. آپ کو میں بتاؤں, تبلیغی جماعت کی چلت پھرت, اللہ تعالیٰ ان کی چلت پھرت میں کتاب و سنت کی تعلیم کے مطابق برکت عطا فرمائے. لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے کہوں گا, اہل حدیث علماء کی خدمات آج بھی اتنی تابناک ہیں کہ اس کی کوئی مثال آپ کو ہندوستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ملے گی. آپ کو معلوم ہے اہل حدیث علماء کیا کرتے تھے؟ آتے تھے, اپنی بستی سے نکل جاتے, اور نکل کر آتے اور آ کر قریوں میں آ جاتے, بستی میں آ کے رک جاتے, بیٹھ جاتے بستیوں میں, ڈیرا ڈال کے بیٹھ گئے, بستی میں بیٹھ گئے. کیا کرتے تھے؟ بستی والے, کھیتی باڑی کرنے والے لوگ, صبح سے لے کے شام تک وہ محنت مزدوری کرنے والے, شام میں جب لوٹتے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر لوگوں کو حدیث پڑھاتے, عقیدہ پڑھاتے, توحید پڑھاتے, بدعات سے روکنے والی باتیں پڑھاتے. ایسے ہی کرتے ہوئے شام میں درس دیتے, صبح میں درس دیتے. یہی کرتے کرتے اہل حدیث علماء نے اپنے گھروں سے زیادہ باہر زندگیاں گزاری. میں آپ کے سامنے, ہمارے بزرگ جو بیٹھے ہیں اگر وہ یاد رکھے ہوں تو ان کو پتا ہوگا, آپ کے کرنول اور اس کے اطراف کے علاقوں قریوں کے اندر بھی, بنگلور اور اس کے اطراف بھی ہمیں معلوم, جنوب کے کئی ایسے علاقے ہیں جن میں پنجاب کے علاقے سے علماء اہل حدیث آتے تھے اور آ کے بیٹھ کر یہاں کام کرتے تھے. آپ کے اپنے شہر کے مولانا عبدالعزیز کرنولی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی, آپ دیکھیں آس پاس کے جو قریے کے بزرگوں سے پوچھئے, ہفتے ہفتے ڈیرا ڈال کے بیٹھتے, لوگوں کو پڑھاتے سکھاتے. یہ جماعتیں عوام کی, ان پڑھوں کی, یا پھر یہ کہ بے علم لوگوں کے نکال کر جو لے جاتے ہیں. ہمارے پاس کام کا طریقہ یہ کہ دعوت کا کام عالم کیا کرتا ہے, اور ہمارے علماء نے وہاں جا کے ڈیرے ڈالے اور بیٹھ کر وہاں کام کیا. نیا زمانہ ہے, ہم جیسے لوگ آتے ہیں 2 گھنٹے رہتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. ہمارے اسلاف ایسے یقیناً نہیں تھے. ہمارے مسائل اپنی جگہ, ہم اپنے حالات کے حساب سے کام کر رہے ہیں. لیکن میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس ملک میں علماء اہل حدیث کی جو خدمات ہیں اس قدر تابناک ہیں کہ آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کتاب و سنت کی تعلیمات کو زندہ کرنے میں اہل حدیث علماء کا بہت بڑا کردار ہے. میں ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کر لیتا ہوں. آپ کو یہ بات ماننی چاہیے, اور یہ بات اچھے خاصے غیر اہل حدیث ذمہ دار انصاف پسند لوگ بھی مانتے ہیں کہ ایک دور وہ تھا دین کے مسئلے کے لیے بھی لوگ دلیل نہیں دیا کرتے تھے. دین کے مسئلے کے لیے بھی دلیل نہیں دیا کرتے تھے, صرف یہ بتا دیتے ہمارے علماء نے کہا ہے. آج یہ صورتحال ہے, لوگ بدعت بھی بتانا چاہتے ہیں تو بدعت کے لیے بھی دلیل دینے کی کوشش کرتے ہیں. بھائیو, یہ فرق کتنا بڑا ہے, اگر آپ سمجھ سکیں نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ اہل حدیثوں نے اس ملک میں کیا خدمت انجام دی. پہلے یہ دور تھا کہ آبا و اجداد کے حوالہ دے دینا, بزرگوں کا, علماء کا نام دے دینا کافی تھا. آج یہ صورتحال ہے, بدعت کی بھی دعوت دیتا ہے تو قرآن یا حدیث کا حوالہ دینے پہ مجبور ہوتا ہے. اور بتاؤ کس نے ان کو اس پہ مجبور کیا؟ یہ اہل حدیثوں کی دعوت کا اثر نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ حاضرین گرامی, وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں لمبی بات کروں. آج حقیقت میں ہے کہ لمبی گفتگو میری ہے بھی نہیں. بات میں آپ کے سامنے یہی رکھنا چاہتا ہوں کہ اس تاریخ میں محدثین کرام کا اور ان کے منہج کے وارثین, ان کے طریقے پہ چلنے والے علماء اہل حدیث کا بہت بڑا کردار, بڑا اہم کردار. بسا اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ کوانٹٹی جسے کہتے ہیں نا, کوانٹٹی یعنی تعداد میں ان کی محنتیں آپ کو سکڑی ہوئی نظر آئیں, لیکن کوالٹی کی اگر آپ بات کریں گے نا تو جو کوالٹی دین کی صحیح ترجمانی ان علماء اہل حدیث کے ذریعے دنیا کو مل رہی ہے, اس سے کوئی میل کھانے والا آپ کو کم ہی ملے گا یا نہیں ملے گا. آپ یقین کریں, یہ جو آپ مسجدوں میں دیکھتے ہیں نا, صبح میں قرآن کا درس ہے, شام میں درس حدیث ہے, یہ درس قرآن درس حدیث کا یہ جو سلسلہ پورے سال کے 12 مہینے رمضان غیر رمضان میں جو چلتا ہے,
اس کی اگر تاریخ پڑھ کے دیکھیں یہ پوری تاریخ علماء اہل حدیث کی ہے. اس ملک میں قرآن و سنت کو مسجدوں میں دروس میں پڑھانے کا رواج اگر کسی کی طرف سے آیا یہ ان محدثین اور اہل حدیث علماء کی خدمات کی برکت ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد. اس لیے بھائیو دو باتوں کا خیال رکھو. کبھی کمزور نہ ہونا یہ سوچ کر کہ دوسرے لوگوں نے کام کیا اہل حدیثوں نے کچھ کام نہیں کیا, اس غلط فہمی میں کبھی مت آنا. اور دوسری بات یہ ہے کبھی اس فخر میں بھی جینے والے مت بن جانا کہ ہمارے آبا و اجداد نے بہت کام کیا ہے. یہ دیکھنا کہ پدرم سلطان بود میرے باپ بہت بڑے سلطان بادشاہ تھے تو آپ کیا ہیں, انہوں نے یہ خدمات کی تو ان کے بعد ان کے وارثین ان کی دعوت سے نسبت رکھنے والے ہم اور آپ کو کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے. میں یہی پیغام دیتے ہوئے کہ ہم اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ کتاب و سنت کی تعلیمات کو دنیا کے کوچے کوچے تک چھپے چھپے تک پہنچانے کے لیے محنت کرے. یہی ہمارے اور آپ کے مسلمان ہونے پھر اہل حدیث ہونے سلفی ہونے یا محدثین کی اس جماعت کے وارث ہونے کا حق بنتا ہے. یہ پیغام آپ کو دیتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ سب حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم کہتے اور سنتے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.